ہے کہ اس طرح کووڈ کے بعد سچویشن تھی، مگر کووڈ سے پہلے بھی سچویشن اچھی نہیں تھی. اس وقت بھی جو ہے ایک سال کے دوران جو آج اخباروں میں رپورٹ ہوا ہے 3,419 ارب روپے کا قرضوں کا اضافہ ہوا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کابینہ کے اندر وزیر جو ہیں وہ بجلی کے وزیر، پیٹرولیم کے وزیر کے ساتھ، ان کے مشیر کے ساتھ لڑ رہے ہیں. آج بھی ندیم بابر صاحب کے اوپر تنقید ہوئی ہے، آج بھی عمر ایوب صاحب کے اوپر تنقید ہوئی ہے. آٹے کی قیمتوں کے اوپر سب سے زیادہ اس وقت پرابلم چل رہا ہے. بجلی اور گیس اضافہ ہونے والا ہے، اپوزیشن سڑکوں پہ نکل رہی ہے. مجھے بتائیے کہ کیسے آپ مینج کریں گے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ہمیں اس چیز کا جس کا میں نے اعتراف بھی کیا ہے، جس کی پرائم منسٹر صاحب بھی بات کرتے ہیں، جہاں تک مہنگائی کا، باقی ہمارے کوئی ایشوز نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہم اس پہ مطمئن بھی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں، دیکھیں ہم اگر یہ کہتے ہیں تو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بار بار انہی پہ کیوں کرتے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ جب آپ کو اکانومی ملی تھی، جو اس کی حیثیت تھی، جو اس کا لیول تھا، تو اگر ہم کہیں کہ جی ایک چیز ہے -6 ہے اور اگر آپ اس کو 0 پہ بھی لے آئے ہیں تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ جی کچھ بھی نہیں ہوا. مطلب ہے اگر ایک کسی چیز کا نقصان ہوا ہے اس کو اگر ہم بریک ایون پہ لائیں، یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اینڈ فرام دیر آپ بلڈنگ بھی جو ہے تو آپ پہلے ادھر سے اٹھاتے ہیں تو ابھی وہ دیواریں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. اب یہ کہ بجلی کیوں مہنگی ہوئی ہے وہ ہمیں سب معلوم ہے کہ جو جس قسم کے معاہدے کیے گئے تھے ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن آج تو مراد سعید صاحب نے ذمہ دار دونوں کو ٹھہرایا، مشیر صاحب کو بھی، وزیر صاحب کو بھی، کہ ان کی وجہ سے بجلی مہنگی ہو رہی ہے. نہیں، دیکھیں یہ کہنا کہ بجلی مہنگی ہو رہی ہے، اس میں آپ کو ماضی میں اور ابھی کا بڑا کوئکلی بتا دیتا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ جب اس میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی بات ہو رہی تھی اور اس میں جو ایک فائنینشیل چارجز ہوتے ہیں FSA، اس کی بات ہو رہی تھی. بات یہ ہے کہ جب یہ سرکولر ڈیٹ کا جب ایشو سامنے آیا تو اس کی وجوہات، چونکہ میں نے آپ کو پروگرام سے پہلے بتایا کہ انرجی سیکٹر پہ میرا تھوڑا بہت نالج ہے اور میں نے کام کیا ہوا ہے، اس کی بات یہ تھی کہ ماضی میں حکومتیں کیا ہیں کہ جب آپ کی پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں تو آپ نے ایک ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے اس میں جو ٹیرف سیٹنگ ہوتی ہے. اب ٹیرف جو ہے وہ نیپرا وہ کرتا ہے. اب جب نیپرا کرتا ہے تو اس کو حکومت جب تک نوٹیفائی نہیں کرے وہ بل آفیشیلی نہیں آ سکتا. تو ماضی کی حکومتوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ ایڈجسٹمنٹ جو کہ ان کو کرنی چاہیے تھی وہ انہوں نے روکی رکھی، کیونکہ اس کا ایک سیاسی نقصان ہوتا ہے آپ کو. وہ کیا نہیں، وہ سرکولر ڈیٹ میں وہ کہیں گم نہیں ہوتا، وہ چلا جاتا ہے سرکولر ڈیٹ میں. اس وجہ سے جو ہے تو یہ اتنی. تو اب آپ خوشخبری کیا دے رہے ہیں؟ آپ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آٹے کی قیمتوں میں آپ کمی کریں گے؟ بالکل جی. ایک تو یہ ہے کہ جو یہ ابھی میں سن رہی تھی آپ کی پریس کانفرنس، آپ نے کوئی بات کی ہے، یہ بات سچ ہے؟ کیونکہ پاکستان کے عوام کے لیے چینی، آٹا، گھی، نمک، مرچ، دالیں یہی امپورٹنٹ ہے، بجلی امپورٹنٹ ہے، گیس امپورٹنٹ ہے. اگر ایسی کوئی لائے عمل آپ تیار کر رہے ہیں تو یہ عوام ضرور سنیں گے اس کے اوپر بات. دیکھیں جہاں تک آٹے کا تعلق ہے تو ہماری جو شارٹ فال تھا وہ مینج ہو گیا ہے. ابھی ادھر کافی وافر مقدار میں ہمارے پاس جو ذخائر ہیں، چاہے وہ پاسکو کے پاس ہوں، چاہے وہ سندھ حکومت کے پاس ہوں، پنجاب حکومت کے پاس ہوں، خیبر پختونخوا، بلوچستان، یہ 2 صوبے ہیں جو کہ اتنی تعداد میں گندم پیدا نہیں کرتے. پنجاب کرتا ہے سر، تو پنجاب میں تحقیق کریں گے آپ کہاں گئی گندم؟ دیکھیں پنجاب ہی تو اس وقت فیڈ کر رہا ہے. ہو رہا کیا ہے کہ کراچی میں چونکہ سندھ حکومت نے ریلیز نہیں کی ہیں گندم کو، انہوں نے شارٹ فال رکھی، جس کی وجہ سے اگر آپ ریٹس دیکھیں تو جو کراچی کے ریٹس ہیں وہ کوئی 1300-1400 روپے کے رینج میں ہیں. پنجاب کے دیکھیں 960-970، KP میں 1100-1200 ہیں. ابھی تو فیڈرل گورنمنٹ میں اگر اس کی وجہ کیا ہے؟ وفاق میں دیکھیں اسلام آباد کی حد تک سر 1500-1600 کا 20 روپے کا تھیلا اس وقت مل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب فرق ہے ادھر قیمتوں میں جب زیادہ ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں سے گندم ادھر جا رہی ہے، کیونکہ 400-500 روپے کا فرق ہے. تو پھر تو اس کا تو مطلب یہ کہ پنجاب کو آپ کو دیکھنا ہے کہ وہاں سے کیوں جاری. ہم نے تو آج تک شبلی صاحب آپ بھی جانتے ہیں پنجاب میں اتنی وافر ہوتی ہے کہ پورا پاکستان کھاتا ہے. کہاں گئی پنجاب کی گندم؟ نہیں دیکھیں پنجاب میں خود ایک کسان خاندان سے تعلق ہے تھوڑا بہت. آپ دیکھیں پہلے سے گندم کو پکڑ کے رکھ لیا گیا، اپنی من مانی کی قیمتوں کے اوپر گندم خریدی گئی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا جو اصل جو پرابلم جو کریٹ ہوا، جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ
2.7 ملین ٹن کی ہے, جی. ٹھیک ہے, لیکن جس میں کہ خیبر پختونخوا میں بارشیں ہوئیں جس کی وجہ سے وہاں کی فصل میں بڑی کمی آئی, تو اس کی وجہ سے یہ ایک شارٹ فال سا پیدا ہوا. لیکن پھر گورنمنٹ نے کچھ سٹیپس لیے جس میں کہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر سے بھی امپورٹ کروائی, ہم نے ٹی سی پی کے تھرو بھی امپورٹ کرائی. 1952 کے بعد پہلی بار گندم امپورٹ ہو رہی ہے سر. نہیں دیکھیں, یہ تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ کلائمیٹ چینج ہو رہی ہیں. وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل پرائسز ہوتی تھیں وہ ہمیشہ پاکستان کی پرائسز سے کم ہوتی تھیں, بلکہ یہاں تک کچھ لوگ کہتے تھے کہ جو چینی ہو گئی یا آٹا ہو گیا, گندم ہو گئی, تو بجائے ادھر پروڈیوس کرنے کے اس کو تو امپورٹ کریں تو سستا پڑے گا, بیکاز ہماری ییلڈ بڑی کم ہے, ہماری جو تو انٹرنیشنل پرائسز کم تھیں. اب چونکہ یہ جو کووڈ کا جب سلسلہ ہوا ہے تو اس میں یہ ہوا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی قیمت پہلی دفعہ ہے کہ ادھر کی قیمت زیادہ ہے, یعنی 275, 280, 290 تک کا جو ہے تو قیمت گئی. ابھی تک تو سر شیخ صاحب, جیسے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ نومبر دسمبر میں لوگ آٹا زیادہ کھاتے ہیں. بالکل, یہ بات سچ ہے, یہ تو ایکسپیرینس میں. دسمبر میں آپ کے پاس آٹا نہیں ہے. دیکھیں ہمارے پاس, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, آج کی میٹنگ اور جو آپ کے پاس کل جو ہے تو انشاءاللہ ہم ایک پریس کانفرنس کریں گے جس میں ہم پوری تفصیل دیں گے اگلے سال اپریل تک کی, کہ ہمارے پاس پوری طرح سے سٹاکس بھی موجود ہیں اور قیمتیں بھی کنٹرول ہوں گی, قیمتیں بھی کم آئیں گی. بنیادی چیز تو قیمتوں کا ہے, اویلیبلٹی کا تو ایشو نہیں ہے. اب جب قیمتیں جب نیچے آ جائیں گی, میں ساتھ میں یہ بھی مینشن کرنا چاہوں گا, جی دیکھیں ہمارا ملک اس وقت ایک ایسی حالت جنگ میں ہے جس میں کہ دو قوتیں سفارا ہیں. ایک قوت وہ ہے جس میں کہ وہ پرانے لوگ جو کہ پرانے نظام حکومت, ایک خاص طریقہ جس میں کہ آپ کو سربراہی حاصل ہوتی تھی, پیٹرنیج حاصل ہوتا تھا, آپ ایک خاص طبقے کا, انہوں نے مختلف مافیاز کو جنم دیا, انہوں نے مختلف اس قسم کے لوگوں کو کی سرپرستی کی اپنے سیاسی مفاد کے لیے, جس سے کہ وہ اس کو بھی وہ کر سکتے ہیں, سبوٹاج کر سکتے ہیں, جو کہ یہ جو کبھی کیا چیز کم ہو گئی, کبھی کیا چیز ہوئی, یہ تو چیز تو. لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس وقت مافیا زیادہ اسٹرانگ ہو گئے؟ نہیں دیکھیں, مافیا تو چینی کی قیمت اس وقت مافیا زیادہ متحرک ہو گئے تاریخ ہیں میں کبھی نہیں زیادہ. پہلے تو وہ حکومتوں کے ساتھ مل کے کرتے تھے, کیونکہ سب مل جل کے کھاتے تھے, ٹھیک ہے نا. اب ایک ایسی حکومت ہے جو کہ کھانے وانے میں ہے ہی نہیں. عمران خان نہ تو اس کا کوئی کاروبار ہے, نہ اس کے کوئی رشتہ داروں کا کاروبار ہے, اس لیے وہ جب خود نہیں کرتا, اس کی خود کوئی فائنینشیل انٹرسٹ نہیں ہے, تو وہ کسی اور کو کیوں کھانے دے گا. تو یہ جو ہے نا اس وقت ایک شفٹ بھی ہے, لیکن وہ اس کو بھی آپ نے فیکٹر ان کرنا ہوگا. اس کا تو مطلب یہ کہ ایڈمیشن ہے اس بات کا کہ وہ متحرک اس لیے ہوئے ہیں کہ ان کو کنٹرول نہیں کیا گیا. نہیں, وہ تو دیکھیں اس کے آپ کو کل جب پتہ چل جائے گا جو سٹیپس لے رہے ہیں, ہم تو ان کو جا کے تو چن کے ہم ان کو پکڑیں گے, ٹھیک ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس وقت کچھ ایسی وہ ہیں گروپس ہیں, ایسے مافیاز ہیں جو کہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک ایسی گورنمنٹ آئے جس میں کہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہوں, جس میں کہ چیزیں بغیر کسی رشوت کے, بغیر کسی کمیشن کے, اس قسم کی چیزوں. تو یہ وہ دور تھا جو کہ اپوزیشن جماعتوں کا دور تھا. اب یہ جو دوسرا دور ہے, اس میں سختیاں آئیں گی, اس میں مشکلات آئیں گی. دیکھیں کوئی بھی قوم, ایک سیکنڈ, جی سر, کوئی قوم نہیں بنی ہے قربانی دیے بغیر, اور ہمارا ایک ایسا ہمارے پاس لیڈر ہے جو کہ خاص طور پہ ان طبقات کے لیے فکر کرتا ہے جو کہ معاشی طور پہ کمزور ہیں. آج انفارمیشن کے حوالے سے بھی تھوڑی تنقید ہوئی ہے کہ میڈیا کے حوالے سے, تو عاصم باجوہ صاحب بھی دیکھ رہے تھے, انہوں نے استعفیٰ دیا. پہلی